تبدیلی لائیں گے اپنے اندر. مشکل کام ہے یہ ذرا, لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام. تو یہ بیان سننا بہت ہی ضروری ہے. اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. تو پہلے نہیں سمجھے بات, پھر سمجھاتا ہوں. کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے, کبھی کسی سے قرض لینا پڑ جائے, کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو, ایک دفعہ کہنا جائز ہے, دوسری دفعہ یاد دلانے کے لیے پھر یاد دلا دینا کوئی بری بات نہیں, تیسری دفعہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے کہ یار پیمنٹ چاہیے, مجھے مجبوری ہے دے دو, اگر وہ تیسری بار بھی آپ کی مدد نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے, اس کی منتیں نہ کرو, کیونکہ جب اللہ سے مانگو گے وہ وسیلے عطا فرما دے گا. اگر کسی انسان کی منتیں کرتے رہو گے تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لو گے, اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ پڑنے والا ہے نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے, ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے. دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے, ایک انگریز جرنل مسجد دیکھنے کے لیے آیا, اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو, اس نے بٹوا نکالا, کچھ پاؤنڈ اس کو دیے. یہ 1930 کا واقعہ ہے, اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے, تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیب میں ڈالتے ہوئے. اس بھکاری نے بھاگ کے جا کے وہ بٹوا اٹھا لیا. اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب یہ جرنل واپس آئے گا تو میں اس کو اس کا بٹوا واپس دوں گا. وہ واپس ہی نہیں آیا, دوسرے گیٹ سے باہر چلا گیا. 10 سال بعد وہ پھر آیا, اس کی کبھی دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی. انگریز کی حکومت تھی, اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا کہ چلو تمہیں جامع مسجد دکھاؤں. اس مسلمان بھکاری نے پہچان لیا گدا کرنے کی, یار یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے, اس کا بٹوا گر گیا تھا. وہ پھر آیا, اس نے اس کو آواز دی رک جاؤ, رک گیا. کہیں گے مجھے آپ سے ایک کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے. کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا. کہ نہیں ایک امانت ہے. تو اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا. اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے, آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا. اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا, اس کو کھولا, اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے, وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہتے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تم ایک گھر خرید سکتے تھے, تم اپنی حالت بدل سکتے تھے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا تھا, کہتا مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا, میں گھر خرید سکتا تھا, میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا, لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے, تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ. تو وہ جرنل رک گیا, کہنے لگا عشق, بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے, یہ ہماری دنیا الگ ہے. کہنے لگا نہیں پھر بھی مجھے سمجھاؤ. کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو. جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ تانا نہ مارتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا. یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے. یہ عشق کا معاملہ ہے, تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اللہ نے ہمیں نماز اس لیے دی تھی کہ ہم اچھے بنیں گے آپ اچھے انشاءاللہ. ایسے 2-4 کام کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں ایک بندہ بہت خراب ہے, پتہ ہے آپ کو اس کا؟ آپ کے گھر میں مولانا ایک جگہ مذاق ہو گیا, میں ایک جلسے میں گیا تو چھوٹا سا جلسہ تھا, پنجاب میں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں پنجابی چ پوچھ رہا سی تو گھر کوئی بندہ خراب ہے؟ تو ایک سامنے نوجوان بیٹھا تھا, کہتا ہاں میرا ابو بہت خراب ہے. تو اسی طرح ایک جگہ اور گیا, میں نے کہا بھائی گھر سے تربیت شروع کرنی ہے, پہلے گھر والوں کو ہم صحیح کریں گے. تو آگے ایک نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا, راجپورے میں, ہمارے یہاں راجپورہ ایک شہر ہے, وہاں کی بات ہے. آگے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگا, میں کہا ہاں بھائی تو گھر سے شروع کرے گا تو کس کو پہلے گھر میں صحیح کریں گے؟ کہتا مولانا میں اپنی بیوی کو پہلے صحیح کروں گا. اب میں نے سوچا کہ یہ خود بھی مرے گا, ہمیں بھی تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے. کون جی؟ ہم خود, ہمارا نفس. اگر آپ اچھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا ملے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو اولاد کو ایک اچھا باپ ملے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو بیوی کو ایک اچھا شوہر ملے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا دوست ملے گا. تبدیلی لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. مشکل کام ہے یہ ذرا,
لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ان کی سب سے قیمتی سنت یہ نہیں ہے مسواک, فجر کی سنت ہے, نہیں. سب سے قیمتی سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے تھے, اور متعدد مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے, بدگمانی کفر ہے. بار بار صحابہ سے کہا. کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے اندازے لگانے سے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے پاس سے نہ اندازہ لگائے تو پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب آخری سوال آپ سے یہ ہے, مجھے بتانا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا. آخری, پانی اگر اور گرم ہوتا ہے تو پھر یہ تو حذیفہ بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا, بس اللہ ہی جانتا. گرم پانی اتنا پیا وہ گلا بھی بولے گے, گرم پی کے سدھارے گا. ایک سوال ہے آپ سب سے, جتنے بھی مسلمان ہندو سکھ بھائی جتنے بھی, چلو آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں, آپ کو دین بڑا پڑھایا ہے یہاں لوگوں نے, آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں نا سب. دل لگا ہوا آپ کے دل, ارے دل ہے آپ کے پاس, ہاں بولو بھائی. اس پہ ہاتھ رکھ لو. اسی سے پوچھنا ہے نا, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. بندہ غلط بھی کرتا ہے تو اندر سے بولتا رہتا ہے کہ تو بےایمانی کر رہا ہے بندہ. اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ مجھے بتائیے, وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہوں اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے؟ کوئی وقت آپ کے پاس آیا ہو ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج, یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے, کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہوں اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروباری ہوں, اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے کی ہوں. کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے ہوں, آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہوں اس رات, اور اماں کو کہا ہو اماں ابو نہیں ہے, ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے, آج میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں, تو میں آپ کا نوکر ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کے آگے جایا کرو, کہا نا اللہ نے قرآن میں. کبھی ماں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے لوگ ہیں, کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا بڑا پریشان ہو, بیماری میں ہو, دکھ میں ہو, درد میں ہو, آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے ہو, یار میں تیرے ساتھ ہوں, تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو, کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہو سڑک پہ اور کہا ہو چل یار آج تو ہم اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ پوچھو نا, اس دل سے پوچھو, یہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ کے ساتھ. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو, آپ رستے میں چلتے رک گئے ہو اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو, آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا, کسی کی ہیڈ انجری نہیں ہوگی, میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کمائی ہو؟ پوچھو اپنے آپ سے. کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچے ہو اور آپ نے پھر بیت الخلاؤں کی صفائی کر دی ہو؟ کوئی رات ایسی گزری آپ کی زندگی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ میں سوشل بندہ ہوں بہت. لوگوں کو چھوڑو, باتیں کرنی آسان ہے, پرسنل لائف کا بتاؤ, اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے. جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں ہی, مولانا غلام بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ, وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے, وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا ہے. تو کچھ چھوٹا سا ایک کام اپنے دل کو ہی بتاؤ نا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں.
یہ دل آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. اگر خدا کی قسم آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو, محدث بن سکتے ہو, بلینئر بن سکتے ہو, آفیسر بن سکتے ہو, بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو, وزیر بن سکتے ہو, دولت مند ہو سکتے ہو, حسین ہو سکتے ہو, اچھے مقرر ہو سکتے ہو, لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی, کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے, تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. اچھا انسان بننا ہے, بنے گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ کیوں کھولا ہے پتہ ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے. پوری دنیا کے مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے, لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں, ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے, ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے, ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت. میں پنجاب میں رہتا ہوں, اکثر پنجابی میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو کہتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں, اور میں ٹھیک ہے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو, خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا. جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا, مذہب نہیں بنائے گا, مذہب نہیں پڑھائے گا, تو اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈانٹ کھا رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مدرسے میں مولوی نے یہ سمجھا دیا کہ امی ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. انگریزی پڑھانے والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے روپے کی نوکری کرو گے, یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں کتنے کا پیکج لے سکتے ہو, یہ بتا سکتے ہیں کہ کس عہدے پہ جا کے ریٹائرمنٹ میں کتنے کروڑ روپیہ ملے گا, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حلال کا کھانا کس طرح ہے, حرام کا کھانا کس طرح ہے, بہن کی عزت کیا ہے, بھائی کون ہوتا ہے, پڑوسی کے دکھ درد میں کیسے کھڑا ہونا ہے. اگر یہ سب کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو اپنا مذہب آپ کو پڑھانا پڑے گا. پڑھائیں گے انشاءاللہ. غیر مسلم دوستوں کو بھی کہتا ہوں, اور مولوی حضرات بھی سن لیں, ہندوستان کا نوجوان عالم ہمارے قائد بیٹھے مولانا حذیفہ صاحب, ان سے گزارش بھی کرنے لگا ہوں, ویسے ہی اس کام کو کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو جب 300-400 سال ہو گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد, تو جو نئی سلطنتیں آئیں تو ان میں سب مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ عربی جہاں تک پہنچنی تھی پہنچی, آگے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھٹافٹ کیا کیا, عربی کے متن کو ایک طرف رکھا بڑے بڑے حرف میں, اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. کس میں کر دیا جی؟ اب جب فارسی میں ترجمہ کیا, بے انتہا اسلام کی سپیڈ آگے بڑھ گئی. اب کیا ہو گیا, اب وہ فارسی میں ترجمہ کیے کو 1000 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلستہ بوستہ حمد باری پڑھا رہے ہیں. جبکہ اب جس طرح ہمارے اکابرین نے عربی کے ساتھ فارسی جوڑی تھی, اب ہم کو عربی کے ساتھ انگریزی, عربی کے ساتھ مراٹھی, عربی کے ساتھ اردو, عربی کے ساتھ ہندی, عربی کے ساتھ اپنی مادری زبان کو جوڑنا ہے. تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد صرف لوگوں کو مارنے کے لیے ہے, جن کو ہم یہ بتا ہی نہیں سکے کہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تھا. واٹس ایپ یونیورسٹی نے جن کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں, کیونکہ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک سلیبس بنا لیا. اگر ہم اسلام کی ٹرانسلیشن مادری زبان میں کریں گے تو جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں سے بات کریں, ہم اپنی مادری زبان میں اسلام کی آیات کا ترجمہ کریں, تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آخر کا نچوڑ محبت ہے, اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ بھائی چارہ ہے, اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ ہمدردی ہے. جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, اس وقت تک اگلی دنیا کو ہم اپنا پیغام سمجھانے سے قاصر ہیں.